یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ماہ ذی الحجہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اس کے کچھ نہ کچھ فضائل ہر ایک نے سن رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اس ماہ مبارک میں ہزاروں اور لاکھوں بندوں اور بندیوں پر ایک عظیم الشان عبادت قربانی اللہ کی جانب سے فرض کی گئی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی اللہ کا ایک بندہ یا بندی اس عظیم الشان عبادت سے محروم رہ جائے، پھر جب اس کو مسائل کا علم ہو تو وہ وقت نکل گیا ہو اور پھر اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اسے 1 سال تک انتظار کرنا پڑے۔ اس لیے کچھ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ کن لوگوں پر قربانی فرض ہیں، کتنا مال اپنے پاس رہنے کے بعد قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں اور کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ تو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ قربانی مسلمان، عاقل، بالغ، صاحب نصاب اور مقیم پر قربانی فرض ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی کے پاس جمع ہوتی ہے، لیکن ایک آدھ صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے، مثلا کسی شخص کے پاس مال بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن وہ سفر میں ہے، شرعی سفر میں ہے، تو اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، لیکن اس کے پاس نصاب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب انسان کب ہوتا ہے؟ مرد کب صاحب نصاب ہوتا ہے؟ عورت کب صاحب نصاب ہوتی ہے؟ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے شرعی جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنی رقم ہو یا اتنی چیزیں ہو یا اتنی کوئی ایسی چیز ہو جو ضرورت سے زائد ہو۔ مثلا کسی کے پاس ایک مکان رہائشی ہے جس میں وہ رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی 2-4 مکانات اس کے پاس ہے جو ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کے علاوہ بھی 2-4 گاڑیاں ہیں جو ضرورت سے زائد ہے۔ گھر میں جو ضروریات کے برتن ہیں اس سے زائد بھی بہت سارے برتن گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ کپڑے جس سے ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے 10-5 جوڑے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس اتنے جوڑے ہیں کہ جس سے جو ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح گھر میں فرنیچر لگا ہوا ہو جو ضرورت سے زائد ہے۔ اگر یہ سب مال کو جوڑ کر اس کے پاس اتنی رقم بچ جائے یا اتنی رقم ہو جائے جو ضرورت سے زائد مال ہے اس کو جوڑ لے گا تو اس کی اتنی رقم بنتی ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی اس زمانے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور آج یعنی 2022 جولائی کے اندر اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے پہلے زمانے میں 1 تولہ جو ہے 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، اس وقت 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہے کہ جس میں بجائے 52.5 تولہ چاندی کے 62 تولے اگر وہ خرید سکتا ہو، جس کی آج قیمت جو ہے تقریباً 40 سے 42 ہزار روپے کے درمیان ہے، اور وہ ضرورت سے زائد اتنی رقم کا مالک ہے یا اتنی رقم اس کے پاس پڑی ہوئی ہے یا اتنی رقم کا سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، تو ایسے ہر شخص پر قربانی واجب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قرض ہے اور ہم پر قربانی فرض نہیں ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اپنے پورے مال کا حساب کر لے. حساب کرنے کے بعد مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ روپے کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں جو ضرورت سے زائد ہے، مثلا ضرورت سے زائد گاڑیاں ہیں، ضرورت سے زائد مکانات ہیں، ضرورت سے زائد پلاٹ ہے، ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہو، برتن ہو، کپڑے ہو، جو ضرورت سے زائد ہے، ان تمام کو جوڑ لے. اور جوڑنے کے بعد اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، مثال کے طور پر ان تمام چیزیں جو ضرورت سے زائد ہے اس کو جوڑنے کے بعد اس کی قیمت 10 لاکھ روپے بنتی ہو، تو اس میں اس شخص پر جتنا قرض ہوگا، مثلا اس کے اوپر 7 لاکھ روپے قرض ہے، تو وہ 7 لاکھ روپیوں کو وضع کر لے، ایک ایک چیز ایک ایک پائی قرض کا نکال دے. پھر کتنی اماؤنٹ بچتی ہے، مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے اس کے پاس بچ رہے ہیں، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. دوسری بات یہ بھی یہاں پر سمجھ لی جائے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے، اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیسرے دن بھی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اتنے مال کا مالک بن گیا ہو جس میں وہ 62 تولے چاندی خرید سکتا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. عاقل ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، صاحب حیثیت ہونا، مقیم ہونا ضروری ہے. تو اس بات کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس چیزیں ہیں، سامان ہے ضرورت سے زائد، جس کی قیمت جو ہے 40 سے 42 ہزار روپے تک ہو رہی ہے جو آج کے وقت کے اعتبار سے، اس پر قربانی فرض ہے، لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، نقد رقم نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے، اس کے لیے ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک بات اور یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں کسی ایک کے جانب سے قربانی کر دیتے ہیں. مثلا کسی سال والد کے نام سے قربانی کر دی، کسی سال والدہ کے نام سے قربانی کر دی، پھر آئندہ سالوں میں اپنے نام سے قربانی کرے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک قربانی کرنے کے بعد سب کی جانب سے قربانی ادا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر میں جتنے افراد ہیں، جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے اور صاحب نصاب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے اور آج کے دور میں اس کے پاس 40 سے 42 ہزار روپے ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہیں، یا ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنی اشیاء ہیں کہ جس کو آج اگر بیچا جائے تو 40 سے 42 ہزار روپے اس کے بنتے ہو، تو ایسے گھر کے ہر فرد پر قربانی واجب ہے. تو اس بات کا ہم خیال کر لیں کہ جس شخص پر بھی قربانی واجب ہے، ہر ایک اپنے اپنی جانب سے قربانی ادا کرے، کیونکہ اگر یہ وقت گزر جائے گا تو دوبارہ یہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو ممکن ہے کہ بہت سارے جو لوگ مسائل سے ناواقف ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو سن کر سمجھ کر قربانی کی اہم عبادت کو جلد سے جلد انجام دینے کی فکر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے.